افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف مسلح مزاحمت کا دائرہ مزید وسیع. صوبہ فریاب میں گل محمد پہلوان کی قیادت میں طالبان مخالف نئے مسلح گروپ جبار بخش لبریشن فرنٹ کے قیام کا اعلان. صوبہ فریاب میں پیر کے روز طالبان پر حملہ لبریشن فرنٹ کے جنگجوؤں نے کیا. لبریشن فرنٹ آئندہ چند روز میں اعلامیہ جاری کر کے اپنی تنظیمی ساخت اور سرگرمیوں کا باضابطہ اعلان کرے گا. غورمچ ضلع میں بھی طالبان پر ایک اور حملہ کیا گیا ہے. افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف مسلح مزاحمت کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا. صوبہ فریاب میں گل محمد پہلوان کی قیادت میں طالبان مخالف نئے مسلح گروپ جبار بخش لبریشن فرنٹ کے قیام کا اعلان. صوبہ فریاب میں پیر کے روز طالبان پر حملہ لبریشن فرنٹ کے جنگجوؤں نے کیا. لبریشن فرنٹ آئندہ چند روز میں اعلامیہ جاری کر کے اپنی تنظیمی ساخت اور سرگرمیوں کا باضابطہ اعلان کرے گا. غورمچ ضلع میں بھی طالبان پر ایک اور حملہ کیا گیا ہے. طالبان رجیم کے خلاف مسلح مزاحمت کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا ہے. طالبان رجیم کے خلاف افغانستان میں نفرت جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. لوگ تنگ آ چکے ہیں, لوگ پریشان ہیں ان کے ظلم و ستم سے, ان کی کارروائیوں سے, جبر سے, ان کی بیجا پابندیوں سے اور ان کے مار دھاڑ اور بھتا خوری سے لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. جس کے بعد مسلح مزاحمت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. مختلف گروپ جو ہیں وہ مسلسل ان کے خلاف کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ کئی شہروں میں باقاعدہ ان کے جو مرکزی آفیسز تھے وہاں پہ حملے کیے گئے ہیں مخالفین کی جانب سے اور مزاحمت کاروں کی جانب سے, اور انہوں نے آ کے طالبان رجیم کے خلاف نہ صرف کارروائی کی, مسلح کارروائی کی, بلکہ ان کے دفاتر پہ قبضہ بھی کر لیا, ان پہ پرچم کو سرنگوں کیا, وہاں پہ اپنا جھنڈا لہرایا, ان کا اسلحہ چھینا, گاڑیاں چھینی اور وہاں پہ دندناتے رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نعرے لگاتے وہاں سے چلے گئے. اور یہ طالبان رجیم کے منہ کے اوپر ایک شدید قسم کا تمانچہ تھا اور ان تمانچوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مسلح مزاحمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان کے خلاف طالبان رجیم کے خلاف نفرت جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ تناور درخت کی صورت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. ایک اور گروپ جو ہے اس کا قیام عمل میں آ گیا ہے. صوبہ فریاب میں گل محمد پہلوان کی قیادت میں طالبان مخالف نئے مسلح گروپ جبار بخش لبریشن فرنٹ کے قیام کا اعلان. طالبان رجیم کے ظالمانہ طرز حکومت, نسلی امتیاز اور کرپشن کے خلاف افغان عوام کی مزاحمت زور پکڑنے لگی ہے. شریعت کے نام پر جبر افغان عوام پھٹ پڑے ہیں. تعلیم, روزگار, انسانی حقوق پر پابندیوں کے خلاف مزاحمت میں اضافہ ہو گیا ہے. افغانیوں کی یورپ کی طرف نقل مکانی میں بڑا اضافہ ہونے لگا. پچھلے 3 ماہ میں طالبان نے 186 سابق فوجی اہلکاروں کو قتل کیا. مزاحمت بڑھتی جا رہی ہے. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر, ایک اور گروپ سامنے آ گیا طالبان مخالف. اتنی نفرت طالبان رجیم کے خلاف بڑھ گئی ہے وہاں پہ کہ لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک اور گروپ سامنے آ گیا, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ اگرچہ ابھی سرفیس ہوئی لیکن انڈر لائن یہ اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ تو کافی عرصے سے چل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن وعدوں کی بنیاد پہ انہوں نے کابل میں حکومت سنبھالی وہ اس کو نہ تو انٹرنیشنلی اپنی کمٹمنٹ پوری کر پائے اور نہ ہی اپنے لوگوں کے لیے. پھر انہوں نے کچھ ایسے جو ایریٹک اقدامات کیے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ محال ہو گئی. ان کی لائف لائن پاکستان سے تھی. پاکستان کی حکومت نے بارہا اس عزم کو دہرایا کہ ہمیں افغانستان سے یا افغانستان کے لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا صرف اور صرف کنسرن جو ہے وہ جو وہاں سے بھارت کے پراکسیز جو آپریٹ کر رہی ہیں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی صورت میں پاکستان کے خلاف, وہ ہمارا مسئلہ ہے. اور ہمیں اپنے بارڈر کا تقدس جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو افغان طالبان ہیں انہوں نے بجائے پاکستان کی بات ماننے سے اور بجائے اس برادر اسلامی ملک کی بات ماننے سے جنہوں نے 40 سال سے ان کو پناہ دی ہوئی ہے اور جہاں سے ان کی لائف لائن گزرتی ہے, انہوں نے جا کے نیو دہلی میں انہوں نے اپنے لیے سرپرستی جو ہے وہ ڈھونڈی.
تو ظاہر ہے جب آپ اس طرح کے حالات ہوں گے، جب بارڈرز بند ہوں گے، جب تجارت نہیں ہوگی، تو وہاں کے لوگوں کی تو زندگی مزید اجیرن ہو جائے گی. اور پریکٹیکلی ان لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے اپنے عوام کی ترقی سے یا اپنے عوام کی خوشحالی سے. یہ تو صرف جو ہے جو ایکسپورٹ ٹیررسٹ کی جو ہے اکانومی، اس کو یہ بڑھاوا دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق تقریباً 2 درجن انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس وقت افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں. تو یہ صحیح بات. بہت شکریہ اعجاز ملک صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے اس کے اوپر. اور ناظرین، اس وقت جو ہے افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف اتنی نفرت جو ہے وہ پھیل چکی ہے، جو ایک بیج تھا وہ تناور درخت بن چکا ہے، اور یہ اس طرح سے ان کو طالبان رجیم کو کچلنے کے لیے جو ہے بےتاب ہے. مسلسل اب حملے ان کے اوپر ہونے لگ گئے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہونے لگ گئی ہیں. ان کی طاقت کو، جو ان کا اپنی طاقت کا زوم تھا، اس کو ان کے عوام ہی، ان کے اندر سے اپنے لوگ ہی جو ہیں وہ چیلنج کرنے لگ گئے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اب ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بلند کر دی ہے، آواز اٹھانا شروع کر دی ہے، اور وہ اب مزید ظلم و جبر طالبان کا برداشت نہیں کریں گے. اور یہ صورتحال جو ہے وہ طالبان رجیم کے خاتمے کی علامت ہے. کرنل ریٹائرڈ شیراز صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. بہت شکریہ کرنل صاحب، آپ نے وقت دیا. جو طالبان رجیم کے ساتھ اب ہو رہا ہے سر، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، یہ اس کے اوپر بالکل فٹ نہیں آتا. ایک اور گروپ کا اعلان ہو گیا ان کے خلاف. جی تھینک یو ویری مچ. انفیکٹ جی یہ تو ایک نیچرل ریئیکشن ہے نا، جو وہاں پہ لوگ ان پلیس ہیں، گورنمنٹ کر رہے ہیں طالبان، وہ کوئی پالیسی میکر تو ہیں نہیں نا، ان کے پاس کوئی اتنی بڑی ایکسپرٹیز ہیں. بیسیکلی تو وہ پراکسیز ہیں انڈیا کی، بیکڈ بائی اسرائیل. تو ابھی جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان ڈیز ٹو کم آپ دیکھیں گے پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ری آرگنائزنگ دیر. اور ان کے جو ابھی صوبے کے اندر کل بھی ایک واقعہ ہوا، ابھی آہستہ آہستہ ان کو ایک عوامی ریزسٹنس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بیکاز انہوں نے بھی ایک حد کر دیا نا وہاں پہ. جس طریقے سے یہ لوگوں کو رول کر رہے ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، تو جس طریقے سے یہ اپنے نیبرز کو ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ سمجھیں کہ اسی طریقے سے یہ اپنے عوام کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ ظالم لوگ ہیں، اور ان کے اندر جو ہے انسانیت کا تو وہ تصور آپ سوچ نہیں سکتے نا. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس وقت ان کا جو صوبہ فریاب ہے، اس کے اندر جو یہ گل محمد پہلوان صاحب ہیں، ان کی قیادت میں بھی مخالف گروپ جو ہے اکٹھے ہو گئے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کے ایک جنرل ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا اعلان کیا تھا، وہ ان کے اگینسٹ آ گئے. پھر ان کے مختلف جو اضلاع ہیں، اس کے اندر بھی ان کی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ ریزسٹنس گروپس یا ایک پاکٹس بن چکی ہیں. اب ان ڈیز ٹو کم یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ آہستہ آہستہ ری آرگنائز ہوں گے، اور یہ سارے اکٹھے ہوں گے، اور یہ ایک بڑا گروپ بنے گا ریزسٹنس کا ان کے اگینسٹ. اور دے ول ناٹ الاؤ دیم ٹو موو، جس طرح یہ فریلی ابھی موو کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے افغانستان کو اس وقت مطلب یہ ٹاسکنگ ہے افغانستان کی کہ اس نے اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، اور اسپیشلی پاکستان کو. تو اب ان کے عوام بھی اس بات کو سمجھ چکی ہے، اور جتنے بھی وہاں پہ وہ سمجھدار لوگ ہیں، عقل و فکر رکھنے والے لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، پرانے ان کے فوجی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں انہوں نے کافی مطلب ابھی تک کوئی مور دین 200 جو ایکس آرمی پرسنل ہیں، ان کو بھی یہ لوگ وہاں پہ مار چکے ہیں. تو یہ افغانستان کی اس وقت جو حکومت ہے سو کالڈ، یہ تو سمجھیں کہ اس وقت لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہی ہے، یہ اس کا ریئیکشن ہے. اور اسپیشلی جو اس کی اس وقت فارن پالیسی ہے، پالیسی تو میں اس لیے نہیں کہتا کہ دیر آر نو پالیسی میکرز، یہ گروپ آف ٹیررسٹ ہے جو اس وقت وہاں پہ براجمان ہے. یہ تو اپنے آقا کے اشاروں کے اوپر ناچنے والی کٹ پتلیاں ہیں، جن کے ساتھ ڈی این اے ان کا ملتا ہے طالبان رجیم کا. جی ڈیفینیٹلی یہ ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہیں جی. یہ جس طرح ان کی لمبی لمبی داڑیاں یا جو انہوں نے وہ اپنے ڈریس اپ یا اپنا جو ایک آؤٹر اپیئرنس ہے اس سے لوگوں کو کنونس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے عمل سے ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ پکے پکے جو ہے نا انڈیا کی پے رول کے اوپر ہیں، اور یہ کرائے کے قاتل ہیں ان ادر ورڈز. تو ان لوگوں سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے. دیکھیں یہ وار ٹارن کنٹری تھا، یہ بالکل تباہ حال ملک تھا. اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، اس کی صحت، اس کی تعلیم، ان کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے تھی. وہ اس میں ہے ہی نہیں، بیکاز ان کا یہ پرائورٹی کوئی نہیں ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ ان کے پاس باقی چیزیں ہیں. ہر طرف انہوں نے جو ہے اپنے لیے ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے اور مسائل پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی، سارا کچھ ہوا، بٹ ان کے دماغ میں کوئی اچھی عقل فکر کی بات نہیں آ رہی. سر کوئی چیز ہو تو اس میں آئے نا کوئی عقل کی بات. دماغ ہو تو بات ہارڈ لائنرز ہیں یہ لوگ.
ان کے جو یہ بہت ہی ہارڈ لائنرز ہیں اور بہت ہی ریجڈ قسم کی یہ لاٹ ہے. تو آئی ایم شیور کہ یہ رجیم جو ابھی ان کے اگینسٹ جو ہے یہ کھڑی ہو رہی ہے اور ایک پیرلل گروپ آ رہا ہے, آئی ایم شیور کہ یہ ان کو بہت ٹف ٹائم دے گا اور نیکسٹ فیو منتھس میں آئی ایم شیور دے ول ٹیک اوور. اور یہ جو گروپ ابھی آ رہا ہے یہ بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کو کچھ ممالک کی بیکنگ ضرور ہوگی جن کو یہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی ان کے پیچھے بھی اسٹیٹس کھڑی ہونا شروع ہو جائیں گی. تو جب یہ پراپرلی آرگنائز ہو جائیں گے تو میرے خیال سے پھر ان کو یہ اتنا ایزیلی اسٹیٹ کے اندر جو ہے یہ موو مطلب یہ بس ایک جھنڈا آنے والا جس کے نیچے تمام مخالف گروپ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے, ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے, اور پھر یہ جو اس وقت بڑی طاقت یہ ایک جتھے کی صورت رہ جائے گی کیونکہ یہ محدود سے محدود ہی ہوتی چلی جا رہی ہے اپنی کارروائیاں اپنی کارستانیوں کی وجہ سے. جی ڈیفینیٹلی. یہ دیکھیں یہ بڑے نیچرل ریئیکشنز ہوتے ہیں اسٹیٹس کے اندر. اب کی گورننس جو ہے نا جی, یہ گورننس کے کچھ پیٹرنز ڈیفائنڈ ہیں دنیا کے اندر اوور دی پیریڈ آف ٹائم. آپ ایون گریک فلاسفرز کو دیکھیں, وہاں سے جب ڈیموکریسی کی اور باقی چیزیں چلیں, اور آپ ماڈرن ورلڈ کو دیکھیں جو اس طرح دنیا کو چلا رہے ہیں, یہ کیسے چلا رہے ہیں؟ یہ تو اپنی ول اینڈ وش کے اوپر چلا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ماڈل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اس طرح کا لکھی پڑی چیز نہیں ہے جس کے تحت اس اسٹیٹ کو یہ گورن کریں. یہ بس وہ جس طرح ہم نے بتایا نا کرائے کے قاتل ہیں. بس جس طرح انڈین نے کہا کہ وہاں پہ دھماکہ کر دیں, وہاں پہ فلاں چیز کر دیں, ہم آپ کو جناب $10,000 دیں گے, $5,000 دیں گے, تو یہ پیسے لے کے دوسری اسٹیٹ. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کرنل صاحب کی یہ ٹکے پہ بکنے والے کرائے کے ٹٹو ہیں اور ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں سے حاصل گفتگو کی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بھارت ان کے آگے ٹکڑے ڈالتا ہے اور یہ اس کے اوپر جو ہے اپنی رال ٹپکانے لگ جاتے ہیں اور اس کے کہنے پہ اس کے اشاروں کے اوپر پاکستان پہ پھیل پڑتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان کا اور اپنے باقی ہمسایوں کا تو جینا حرام کیا, یہ اپنے عوام کا بھی جینا حرام جو ہے وہ کر رکھا ہوا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب. بہت شکریہ گل صاحب, آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں. اس وقت آپ کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی. افغانستان میں طالبان رجیم کا خاتمہ اب نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کے خلاف جو ہے مسلح گروپ کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور گروپ سامنے آ گیا ہے سر, کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے افغانستان میں اس ٹائم پہ ایک مسلط شدہ جو ان کی طالبان رجیم ہے اس کے خلاف مزاحمت جو ہے اس کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے زیبک میں 24 جولائی کو مزاحمتی حملوں کے دوران طالبان کی متعدد چیک پوسٹیں نشانہ بنائی گئیں, جبکہ اس سے پہلے ارگو کشم چوراہے پر 28 جولائی کو طالبان کی چیک پوسٹ کے اوپر راکٹ سے حملہ کیا گیا. اسی طریقے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بدخشاں میں طالبان رجیم کے خلاف گوریلا کارروائیاں جو ہیں وہ مسلسل تیز سے تیز ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اب لگتا یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ ایک بہت ہی خطرناک مرحلے پہ داخل ہو گیا ہے. اب صوبہ فریاب میں گل محمد پہلوان کی قیادت میں طالبان مخالف نئے مسلح گروہ جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں اور جو براہ بخش اور لبریشن فرنٹ کے جو قیام ہے اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے طالبان کے جو مختلف چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے صوبہ فریاب کے اندر, اور یہ لبریشن فرنٹ اس کے اوپر اپنا کلیم بھی کر رہی ہے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے. لبریشن فرنٹ جو ہے وہ مزید اپنے چیزوں کو آگے سرگرمیوں کو بڑھا رہی ہے اور غورمچ ضلع میں بھی طالبان کے اوپر ایک حملہ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو طالبان حکومت کی ظالمانہ طرز حکومت ہے اور کرپشن ہے, نسلی امتیاز ہے, اس کے خلاف افغان قوم اب میرے خیال میں بغاوت کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نام نہاد جو ان کی اپنی ایک نام والی اپنا نام دے کے شریعت کا نام دیا گیا ہے جو کہ شریعت سے کہیں بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ افغان قوم اس کے اوپر جو ہے اب سراپا احتجاج ہیں. روزگار ہے, تعلیم ہے, انسانی حقوق کی پابندیاں, اس کے اوپر روزانہ افغانستان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ ایک بڑا جو لوگوں کا حصہ ہے وہ اب یورپ کی طرف منتقل ہو رہا ہے. تقریباً پچھلے 3 ماہ کے اندر اگر ہم دیکھیں
तो तकरीबन 186 के करीब जो साबिक फौजी एहलकार थे उनको कत्ल किया गया। तो ये जो अभी गुल मोहम्मद पहलवान की क़यादत में जो सिलसिला एक मज़ाहमती धड़ों के अंदर वुसअत आ रही है, इससे पहले भी यूनाइटेड फ्रंट के सरबराह जो थे जनरल समी सादात तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद का ऐलान कर चुके हैं, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के जनरल यासीन ज़िया भी तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ अपनी सरगर्मियों को तेज़ करने का ऐलान कर चुके हैं। हालिया हफ्तों में हम ये देखते हैं कि यफ्तल के अंदर, ज़िबक में, अरगो के अंदर, बदख्शां के अंदर और फरियाब में ये नई कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने बड़ा सिर हासिल तज्ज़िया किया, बहुत शुक्रिया आपका।